تو حضرات محترم، اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ رمضان اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے فرض روزے ہیں، اس کا احترام کرنا ہے اور تمام روزے رکھنے ہیں۔ لیکن اگر انسان سے کوئی سہو ہو جائے، جیسے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ تم میں سے کوئی شخص جو ہے اگر مریض ہے یا سفر پر ہے، جیسے علماء کرام فرماتے ہیں کہ 48 میل یعنی 65 یا 70 کلومیٹر کے فاصلے پر اس نے سفر کرنا ہے، اس طرح وہ مریض ہے، جیسے السر کا اسٹامک السر یعنی معدے کے مریض میں پرابلم ہوتی ہے کہ وہ جب مسلسل نہ کھائے تو ٹھیک نہیں رہتا، تو اس سچویشن میں کیا ہے کہ وہ اپنی افطار کر لے اور جب رمضان گزر جائے باقی دنوں میں جو ہے نا وہ اس کا جو ہے نا قضا رکھے۔ اسی طرح شیخ فانی کا بھی حکم ہے۔ تو یہاں بھی وہی سچویشن ہے کہ بتایا کہ جو اس طرح کوئی حرکت اس سے ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ غلام آزاد کرے۔ آج کے دور میں تو غلامی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کو وسعت دی گئی اور کہا کہ اگر ایسا نہیں کر سکتا تو کم سے کم 60 مسکینوں کو اچھا کھانا کھلائے، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر جناب علی 60 روزے رکھے۔ یعنی غریب کے لیے تو یہ ہے کہ اگر کچھ دے نہیں سکتا تو روزے تو رکھ سکتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے دین کو آسان کیا ہے۔ اور دوسری جگہ جیسے رمضان مبارک کے حوالے سے ہے کہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ عتق من النار کا مہینہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان، یعنی جس نے رمضان میں روزے رکھے۔ ابھی میں نے گزارش کی تو ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ اللہ اس کے گناہ بخش دے گا۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے من داخل رمضان، یعنی جو ہی رمضان شروع ہوتا ہے غلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں، فتحت ابواب السماء اے الجنہ، اور جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اس شخص پر رحمت ہی رحمت نچھاور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور آگے کیا فرمایا وسلسلۃ الشیاطین، اور شیطانوں کو جو ہے زنجیروں میں جکڑ کے بند کر دیا جاتا ہے۔ آپ ان خدا کی رحمت، وہ جو ایک پنجابی کا شاعر ہے بھلے شاہ، کیا خوب فرمایا اس نے، وہ کہتا ہے جے میں تکاں اپنے عملہ ولے تے کچھ نہیں میرے پلے، اے رب جے میں تکاں تیرے فضل ولے تے بلے ہی بلے بلے، یعنی میں ایک انسان کچھ بھی نہیں ہوں لیکن تیرا کرم و تیری رحمت دیکھ کہ ایک تو ایسا نبی دیا جو رؤوف الرحیم ہے، اور پھر رعایت کیا دی، قرآن عطا کیا ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں فرمایا کہ اس کا ایک لفظ جو ہے 10 نیکیاں ہیں، اور جو قرآن پڑھے اس رمضان میں آپ کو کیا ہے، یعنی حدیث کا جو مفہوم نکلتا ہے کہ وہ ایسا ہے جیسے وہ اپنے خالق سے گفتگو کرتا ہے۔ ایک شخص چاہتا ہے کہ میں اپنے مالک اور اپنے رب سے، اپنے اللہ سے گفتگو کروں، اسے چاہیے کہ قرآن پڑھے۔ اور دیکھیں حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جتنا زیادہ قرآن رمضان میں پڑھا جاتا ہے اور کسی دنوں میں نہیں پڑھا جاتا۔ اس طرح یہاں بھی یہ سچویشن ہے کہ خدا نے کرم کے اس بندے پر کہ شیطان کو جکڑ دیا تاکہ یہ گلہ ہی نہ رہے کہ جناب اس نے مجھے گمراہ کیا، اس کو زنجیروں میں جکڑ دیا اور جو ہے جنت کے دروازے کھول دیے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے۔ اتنی رعایت اور ماحول بھی ایسا بنا دیا کہ جس شخص کو دیکھو وہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث مبارک ہے، جب اس کو دیکھتے ہیں کہ جب ایک شخص روزے رکھتا ہے تو اس کا رویہ کیسے ہونا چاہیے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ الصوم جنہ، یعنی جو روزہ ہے یہ ڈھال ہے، یہ انسان کو جہنم سے بچاتی ہے۔ آگے تشریح کرتے ہوئے حدیث مفکرین فرماتے ہیں کہ آگے حدیث مبارک ایک ٹکڑا بیان کرتی ہے کہ روزہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، اسی طرح جہنم سے بھی بچاتا ہے۔ اور اس روزے کے درمیان اگر شخص نے روزہ رکھا ہو، خدا نخواستہ کوئی ایسا شخص آ جائے جو اس کے ساتھ لڑ پڑے، وہ جہالت کی باتیں کرے یا اس کو گالی دے، تو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب تم روزہ رکھو اور کوئی شخص آ جائے تمہیں گالی دے یا تمہارے ساتھ الجھ پڑے، تمہیں جہالت کی باتیں کرے یا فحش باتیں کرے، گندی باتیں کرے، تو اس سے تم نے نہیں الجھنا، تم نے اس کو گالی نہیں دی، تم نے کہنا ہے کہ میں انا معصوم، میں روزے سے ہوں، میرا روزہ ہے، یعنی یہ بات کہنی ہے تم نے، نہ کہ تم نے اس سے الجھنا ہے۔ تو رمضان مبارک وہ بہترین ماہ مبارک ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا۔ یہ مومنوں کی مغفرت کا مہینہ ہے، یہ سخاوت کا مہینہ ہے، یہ رحمت کا مہینہ ہے۔ ہمیں چاہیے اس کا جتنا زیادہ احترام کریں اتنا ہی کم ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ رمضان، قرآن پاک رمضان میں نازل ہوا، تو اس لیے قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے رمضان مبارک میں۔ آپ دیکھتے ہیں علماء کرام نے احادیث کے مفاہیم سے یہ مسئلہ اخذ کیا ہوا ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو یہ تراویح میں جو ہے نا قرآن پاک سناتے ہیں۔ تو تراویح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا سنت ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کی اتباع کریں اور اس طرح دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں حصہ لیں، غریبوں کی مدد کریں،
اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے اسوہ حسنہ کو اپنائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔